لوکل باڈیز کا جو یہ ایک بلدیاتی نظام کا جو یہ کالا قانون لے کے آئے ہیں. اب اگر آپ آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن کا پڑھیں, آئین پاکستان کا 140A, اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اختیارات ہوتے ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہوں, جو اتھارٹی ہے, وہ ساری کی ساری لوکل گورنمنٹ کے جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے. اب تماشا کیا ہو رہا ہے؟ تماشا یہ ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم, یہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست کے, جی 18ویں ترمیم ہم نے کی. 18ویں ترمیم سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بہت سارے اختیارات لے کے صوبوں میں ٹرانسفر کیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں وہ ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ سی ایم ہاؤس میں پھنس گئے. وہ آگے پھر اسی طرح آگے بھی ڈیوالو ہونے چاہیے تھے. اور جو پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ایک دفعہ لوکل باڈیز الیکشن ہوا ہے, جتنی دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا ہے. بات یہ کرتے ہیں جمہوریت کی, اور اختیارات انہوں نے سارے اپنے پاس رکھے ہوئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کراچی ایک مثال اس کی ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن ایکٹ بنا, کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا, تو بڑی ان میں میٹنگز ہوئی. اس کا ایک حصہ میں تھا, ایک اسد عمر صاحب تھے, اور ایک امین الحق صاحب تھے, ہمارے 3 فیڈرل منسٹرز. وہاں سے سی ایم صاحب بھی تھے, اور ان کے ساتھ بھی 1-2 وزراء تھے, اور بھی باقی لوگ تھے. اور 17 سپٹمبر 2020 میں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ جی میری صرف ایک کنڈیشن کہہ لیں, شرط کہہ لیں, گزارش کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں جو آپ سارے کے سارے آپ نے سی ایم ہاؤس میں لا کے بٹھا دیے ہیں, ان کو ڈیوالو کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کچھ نہیں ہونی چاہیے, ہر ڈویژن کی الگ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہونی چاہیے. لاڑکانہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الگ ہو, نواب شاہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الگ ہو, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الگ ہو, حیدرآباد کی الگ ہو, میرپور خاص کی الگ ہو, سکھر کی الگ ہو, تاکہ لوکل لوگ وہاں کے اس کو پھر مینج کریں اور وہ پھر سمجھ میں آئے. انہوں نے وہ سندھ بلڈنگ, انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے. دوسرا ایک بڑا ایشو تھا سندھ سالڈ ویسٹ کی بات کی, کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, میں نے اس کو بھی, انہوں نے ان سے درخواست کی کہ اس کو بھی آپ ڈویژن پہ لے کے جائیں. ابھی اگر جیکاباد میں کچرا پڑا ہوا ہے تو کراچی والے کو تو نہیں پتا, اور کراچی میں کچرا پڑا ہوا ہے تو لاڑکانہ والے کو نہیں پتا. لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختیارات کو ڈیوالو کرتے نیچے تک. انہوں نے ہم سے کہا کہ جی 1 ہفتے میں ہم یہ کر دیں گے. سب کے سامنے وعدہ کیا کہ جی 1 ہفتے میں ہم ایگزیکٹو آرڈر سے کر دیں گے, ایکٹ بعد میں آتا رہے گا. تو وہ دنیا کا سب سے لمبا 1 ہفتہ ابھی تک چل رہا ہے, کیونکہ اب تو یہ 20 سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں, تو ہم تو کہیں اور ہی آ گئے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کیا. اور وہ تو کیا سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کے بعد جو یہ ایکٹ لے کے آئے ہیں, جو رہی صحیح تھی اگر کسی لوکل ریپ کے پاس, اگر کوئی منتخب نمائندے کے پاس, وہ بھی سارے اختیار اپنے پاس لے لیے. تو اس کے اوپر ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں, جی ڈی اے بھی, ایم کیو ایم بھی, اور تحریک انصاف بھی, ہم نے اس کے اوپر اس کو بالکل ریجیکٹ کیا. میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے اوپر ہم سراپا احتجاج ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان کا کوئی سٹیک تو نہیں ہے کراچی میں الیکٹورل پالیٹکس میں ابھی آج کے دور میں, لیکن انہوں نے بھی اس کو وہ بھی اپوز کر کے بیٹھے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. یہ ہمیں پورے پاکستان کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے چورن بیچتے ہیں. چورن میں کہتا ہوں جمہوریت کا. ذرا جمہوریت ذرا سمجھیں ان کی کیا ہے, کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا انہوں نے, اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو اپنے ان کے مرضی کا کام ہوتا ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, باقی کام نہیں کرتے. یعنی کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوگی, اور صوبائی اسمبلیوں میں صوبے کے اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوگی. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کی بہت ساری کمیٹیز میں
پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کے بھی ممبر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں کچھ. یعنی کہ یہ بلاول زرداری صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی کی, اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں عامر مقصی صاحب, وہ پی 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 کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے, وہ ہماری میری ٹائم کی کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں. ہم بیٹھتے ہیں باتیں, اس میں وہ قادر پٹیل جیسا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ بھی وہ ہیں ممبر. لیکن 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں, آج تک صوبہ سندھ کی اسمبلی میں چیئرمین شپ تو چھوڑیں, کوئی ممبر بھی کسی کمیٹی میں نہیں ہے, اپوزیشن کا ایک ممبر بھی نہیں ہے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی نہیں دی ہوئی. اور یہ جو لے کے آیا اسمبلی کے اندر یہ بل اپنا لوکل باڈیز ایکٹ, یہ کسی کمیٹی شمیٹی میں کوئی ڈسکس کیونکہ ہوا ہی کوئی نہیں, پر لے کے آئے, میجورٹی ہے, اور انہوں نے بالکل ایک عامر کے مائنڈ سیٹ سے یہ کام کر دیا. اس لیے میں اب ہم ساروں کا یہ ایک متفق رائے ہے, اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا ایک بات اور, اگر یہ تو یہ ہونا کہ حالات بہت اچھے کی ہوتے ہیں, بولتے چلو جی چانس دے دو, کچرا ان سے نہیں اٹھتا, فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اٹھاتے ہیں, نالے ان سے نہیں بنتے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے بناتے ہیں, سرکولر ریلوے ان سے نہیں چلتی, وہ فیڈرل گورنمنٹ آ کے بنا رہی ہے, پانی کا آپ کا نظام ان سے نہیں چلتا, وہ بنا رہے ہیں. ایک 14 سال میں مجھے بتا دیں کوئی وہ موٹر وے, کوئی روڈ, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ بنا ہے. اگر سارے کام ہی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں, اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ پچھلے 10 سال میں میرے خیال میں پی ایف سی تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے 14 سال سے, 2006 سے آج تک پی ایف سی ہوا ہی نہیں ہے. اور این ایف سی ایوارڈ کتنا ہوا ہے, آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ پچھلے 10 سال میں صوبہ سندھ کو این ایف سی کا کتنا ایوارڈ کا پیسہ کتنا ملا ہے؟ 12,000 ارب. یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا, یہ تو پاکستان کے ریکارڈز میں آتا ہے. یہ پیسہ کیا کدھر؟ کیا لاڑکانہ میں 2000 نہیں, پچھلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا لاڑکانہ میں کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بن گئے ہیں, یا لاڑکانہ کے اندر پاکستان کے سب سے اچھے اسکول بن گئے ہیں, یا مطلب یہ صرف لاڑکانہ پورے کے پورے سندھ کا یہی حال ہے, ایک ان سے چیز نہیں چل کے دیتی ہے. اچھا, اور جس کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں وہ پرائیویٹ انٹرپرائز چلا رہی ہے, وہ ڈونر چلا رہے ہیں, ڈونر ایجنسی چلا رہی ہیں, وہ پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں, سرکار کچھ نہیں کر سکتی. مطلب سرکار کا حال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ اگر ہسپتال میں سے بوتلیں پکڑتا ہے خود, اور جب وہ ٹیسٹ کرنے جاتا ہے تو ٹیسٹ کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح شہد تھا, اور جو شہد بنا لیتا ہے ہسپتال کی بوتلوں کو, اس کو آپ پروموشن دے کے 21 گریڈ میں بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت حال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے جوتے پالش کریں, اور ان کے منشی اکاؤنٹنٹ جن کو انہوں نے سی ایم بنایا ہوا ہے مراد علی شاہ, اس کو آپ خوش رکھیں تاکہ وہ اوپر تک پہنچا لے. اور الحمدللہ جو مرضی آپ کر لیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ بیوروکریسی یہاں ٹھیک چلتی ہے, نہ ان سے انفراسٹرکچر کا کام ہوتا ہے, نہ یہ کوئی ہیلتھ کا کام کر سکتے ہیں, نہ تعلیم. میں پوچھنا چاہتا ہوں 14 سال میں کوئی بڑا مجھے منصوبہ بتا دیں کہ جی یہ سندھ حکومت نے کیا, نالا بتا دیں چلیں, یہ نالا بنایا ہم نے صحیح, زیرو. اب یہ وقت جو ہے نا, ایک اور چیز آخری, جب تک پاکستان کا کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے, وہ جس کو بنا لیں آپ, پوری ٹیم اوپر اچھی بٹا لیں, پہلے 2 باتیں کلیئر کر لیں کہ جب تک پاکستان کے معاشی حالات جب تک نہیں بدلیں گے, وہ اکنامک جو ریالٹی ہے, جو پاکستان جو ڈیزرو کرتا ہے اکنامکلی, اور پاکستان کی عوام کا ہر فرد ڈیزرو کرتا ہے, وہ نہیں بدل سکتا جب تک آپ 1-2 ورلڈ کلاس بزنس ہب نہیں بناتے اپنے ملک میں. ہر دنیا کے ملک میں, ابھی لندن جاتے ہیں جہاں یہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں ساری جا کے, جہاں یہ رہتے ہیں, وہ لندن ایک ورلڈ کلاس بزنس ہب ہے. اسی طرح امریکہ میں نیو یارک ہو گیا, یا لاس اینجلس ہو گیا, یا شکاگو ہو گیا. ہمارے خطے میں
दुबई हो गया, हमारे सामने बन गया, वो भी इन्हीं के पैसों से बना हुआ है, आपके पैसों से बना हुआ है, आप सबके और मेरे और इनके, हम सबके पैसे तो वही हैं, लेकिन लगाया इन्होंने वहां पे जाके, वो भी वर्ल्ड क्लास बिजनेस अब बन गया, हिंदुस्तान में भी बन गए। अगर आपने कोई वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब नहीं बनाया, ये पाइप ड्रीम है, ये वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती आपकी ये माशी हालात। और कौन बनाएगा, कहां बनेगा? आपके पास हमारे सूबे सिंध का एक बड़ा शहर है कराची, जिसमें 2 आपके पास बड़े पोर्ट्स हैं, सारे पाकिस्तान का उधर बिजनेसमैन माइंड सब कुछ उधर बैठा है, उसको सिस्टमैटिकली उन्होंने तबाह किया। मैं तो ये समझता था कि लाड़काना भी बन सकता है, माने ये आपका घर है, इसी को पता नहीं कितने करोड़ लगाए, कितना मुआवजा का पैसा लगाया है, 96 अरब। 96 अरब सही, 96 अरब में क्या बनता है भाई? 96 अरब कितने डॉलर बनते हैं? मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, कितने डॉलर बनते हैं अगर आप 150 से भी लगा ले। मैं आपको बता दूं, वो जो बुर्ज खलीफा नहीं है, कितने बनते हैं? 500 मिलियन डॉलर। वो जो बुर्ज खलीफा नहीं है, बुर्ज खलीफा 5 बिलियन सर, वो 2 अरब में बना था, 2 अरब 2 बिलियन डॉलर्स में। तो ये जो उन्होंने खर्च किया, कम से कम एक बुर्ज खलीफा ही बना देते को 15-20 अरब डॉलर तो कहा। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, जबकि इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के दौर में एक बार बल्दियाती इंतखाबात हुए, ये इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए। पीपल्स पार्टी ने तमाम